السلام علیکم. شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کا. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی خوبصورت سے ثنا خان اور ہمارے کو ہوسٹ موجود ہیں. تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. بغیر ٹائم کو ضائع کیے بغیر ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے کو ہوسٹ کو، اور باقاعدہ طور پہ یہ نعت خان بھی ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی آر جے نوری صاحب. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے مائک پر دعوت دی. اور آج ناظرین ہم بات کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے نعت خوان حضرات بھی سارے موجود ہیں یہاں پر. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام میں نعت خوانوں کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں. تو وہ خوبصورت آواز سے اپنے تمام آڈینس کو جو ہے اپنے کلام سے ان کے سماعتوں کی نظر کریں. تو مزید ترتیب شہزاد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح لے کے چلنے والے ہیں. جی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم کلام سنیں گے ہمارے معروف نعت خان عبدالستار قادری صاحب سے. آئیے ان سے سنتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہمیں کون سا کلام سنائیں گے. جی کلام تو سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں شہزاد بھائی آپ کا کہ آپ کی وسادت سے آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ پاک ہم سب کے علم عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے. کلام تو بہت زیادہ ہیں، بہت سارے شاعر ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ. تو ایک پرانا مظفر وارثی صاحب کا حمدیہ کلام، اس کے چند اشعار پیش خدمت ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی
رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام پیش کیا آپ نے حمد باری تعالیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی نیتوں سے واقف ہے، انسان کی جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے انسان سوچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرتے ہیں بتوں میں، وہ بتوں میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس کی صفات کے حوالے سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس کی بے شمار صفات ہیں، جیسے کہ دن اور رات کا بدلنا، رات کے بعد جیسے دن آ جاتا اور دن کے بعد رات۔ دن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دن کے وقت روشنی اور رات کے وقت انتہائی اندھیرا ہوتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ واقف ہو جاتا ہے کہ دن کو ہم نے کام کرنا ہے اور رات کو ہم نے آرام کرنا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے بعد بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ٹارگٹ یہ دیا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ جتنی زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اتنا اس کے حق میں بہتر ہے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے کو ہوسٹ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کون سا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ جی آج ہمیں بتائیے آرجن نوری صاحب، آپ ہمارے لیے کون سا ناظرین کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں؟ جی بالکل جی، آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان میں ہم لوگ جو ہے اپنے روزے کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ بہتر یعنی کہ جو سحری کا انتظام لوگ کرتے ہیں، سحری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لیتے ہیں تو وہ گرم ہوتی ہیں، تو ہمارا روزہ جو ہے، ابھی تو خیر موسم کافی بہتر ہے، ابھی ہمیں اس حد تک گرمی کا احساس نہیں ہو سکتا کیونکہ موسم ابھی کافی حد تک بہتر ہے۔ تو ہم لوگ اپنے روزے کو جو بڑا ایزیلی، جو بڑا نارمل رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم دہی کا زیادہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دودھ ہے، وہ دودھ اگر آپ جس طرح دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کر، جس کو کہتے ہیں کہ کچی لسی کی طرح آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو جو پیاس بہت کم لگے گی۔ تو وہ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے روزے کو مزید اچھا اور سکون سے اپنے روزے کو گزار سکتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے ٹائم ویسٹ کے بغیر اگلے اپنے نعت خوان کی جانب۔ تو طیبہ ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیبہ، کون سا کلام آپ ہماری ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابان۔ جی بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا
چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، سبحان اللہ، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی جب تم نے ہمیں اپنا بنایا ہے، دنیا میں بھی جب تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن وہ، درشن کا تو درشن وہ، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن وہ، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جل
ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پیش کیا، بے خود کیے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ نعت خوانی کے حوالے سے، نعت خوانی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں یقین جانیں کہ انسان کو موقع ملتا ہے کہ جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، ان کی مدح سرائی کرے، بے شک. اتنا زیادہ کم ہے. تو جتنی زیادہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے. بے شک ایسے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ایک خوبصورت سا شعر میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا جی چاہ بسم رہا اللہ ہوں. بسم اللہ. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، آہا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے. تو ہمیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اس طرح سے ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مدینہ بنا لیں، بے شک. اور آقا کا قیام ہمارے دل میں ہو جائے. آقا کی محبت ہمارے دل میں اس طرح ہو کہ جیسے کہ ہم آقا کے سامنے موجود ہیں اور مؤدب ہو کر اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. بے شک. اور اس حاضری کا شرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے. ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج جو رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں وہ ہمیں نصیب ہوئی ہیں. تو رمضان کا انتظار تو سبھی کو رہتا ہے. بے شک. تو اس کے اوپر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ حفاظ کرام کے متعلق کہ جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی فضیلت بلا شبہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ سے میں رائے لینا چاہتا ہوں کہ قرآن حفظ کرنا آیا کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے میں RJ نوری صاحب جو ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن حفظ کرنا کس قدر ضروری ہے. دیکھیں جی کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی نا بہت ضروری ہے. دیکھیں ماں باپ اگر اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہے نا تو وہ اس کے جانے کے بعد وہ جب تک اس کی سانسیں موجود ہیں تو اپنے ماں باپ کو قرآن مجید پڑھ کر ان کے صالح ثواب کے لیے ان کو پیش کرتا ہے. تو یہ ایک نسل کو فائدہ نہیں ہے، یہ اس کی آنے والی ہر نسل کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ جب تک اس کی سانسیں موجود ہیں، جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا ان کی ساری نسلوں کو فائدہ ہوتا جائے گا. ماں باپ ایک ایسا رتبہ ہے جنہوں نے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہوتی ہے. تو ماں باپ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں نا تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد وہ ایک اولاد ہی ہے جو کہ قرآن مجید پڑھ کر ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے معروف نعت خوان عبدالستار قادری صاحب ان سے جانتے ہیں آپ قرآن حفظ کے حوالے سے کیا گوش گزار فرمائیں گے ناظرین کے ساتھ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہتر شخص ہے وہ جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بے شک. تو قرآن خود سراپا نور ہے ماشاءاللہ. جی اور قرآن پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اور یہاں تک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زبان میں لکنت ہونا بے شک قرآن کی وہ تلاوت کرے وہ لکنت بھی ختم ہو جائے. کیا بات ہے. بالکل. اور اس کی بے شمار برکات ہیں. جتنے اولیاء کرام ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی کہ یہ تو رمضان ہے، اس میں تو بہت فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی. بے شک. انہوں نے ساری زندگی قرآن پاک بہت پڑھا. ماشاءاللہ. جی روحانیت پیدا ہوتی ہے اس سے. جی بالکل اسی طرح سے ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی جس طرح قرآن ہے، قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. تو انہوں نے فرمایا کہ الف سے میں نے اللہ اللہ کیا، لام سے لا الہ الا اللہ اور میم سے محمد رسول اللہ. جب میں نے الف سے اللہ اللہ کیا تو اللہ کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ خود بخود مان گیا. تو پھر جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور اپنی محبت اپنی الفت عطا کی. تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا طیبہ ریاض کو کہ آپ اس بارے میں کچھ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. جی ماشاءاللہ قرآن مجید تو سرچشمہ ہدایت ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لوگوں کے لیے، یہ مطلب تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور یہ ایک سراپا معجزہ ہے. اس کے اعجاز اور اس کے بیش بہا معجزات ہیں. اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے خوب ایک حافظ قرآن کو رتبہ عطا کیا ہے کہ وہ جب
اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے جب وہ اپنی جنت کے لیے منازل طے کر رہا ہوگا تو وہ قرآن مجید پڑھتا چلا جائے گا. اسے حکم ہوگا کہ تو پڑھتا جہاں پہ تو ختم کرے گا وہیں پہ تیرا مقام ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب جی, بہت خوب. جی بے شک قرآن کی بلا شبہ بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن جو ہے انسان کے لیے ایسی ہے, یقین جانے کہ جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن سے حاصل کرتا ہے. بے شک بے شک. تو قرآن آخری کتاب ہے, اور یہ خاص طور پر آخری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے اس کے لیے یہ انتہائی تحفہ ہے. جب ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں نا تو یقین جانے اس میں یقیناً 4 چاند لگ جاتے ہیں. بے شک. بہت لطف آتا ہے رمضان میں تلاوت قرآن مجید کرنے سے. عام حالات میں بھی تو تلاوت کی جاتی ہے, لیکن حفاظ کرام کا یہ معمول بن جاتا ہے کہ وہ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. بے شک. اب تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. ویسے بھی تو ہم یار صوفے پہ بیٹھ کے بھی تو تلاوت کر سکتے ہیں, تراویح میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ بے شک. تراویح میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم افطار کر لیتے ہیں, افطار کے بعد جو مشقت تراویح میں ہوتی ہے, رکوع میں, سجود میں, قیام میں, وہ صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے وہ نہیں ہو سکتی. بے شک. تو یہ ہمارے نفس کے اوپر گراں گزرتا ہے. اس سے ہماری نفس میں طہارت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. وہ تھکاوٹ صرف تھکاوٹ نہیں ہے, وہ ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے, پرہیزگاری کے لیے, رمضان کی جو رات ہے اس میں قیام کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب تراویح کی حالت میں قرآن سنتے ہیں, ایک رکوع سجود بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یعنی جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کا نور جو ہے وہ ہمارے قلب میں جاتا ہے. اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہوتا ہے. جی آپ وائنڈ اپ کیجیے گا سر. جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں اضافہ عطا فرمائے. تو طیبہ ریاض سے کلام سننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کون سا مزید کلام سنانا چاہتی ہو؟ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. چلیں بسم اللہ. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. نہ وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. حاضر و ناظر نور و بشر و غیر کو چھوڑ, حاضر و ناظر نور و بشر و غیر کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں.
ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھے نہ کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ اعمال کا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی اور بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ نعتیہ کلام پیش فرما رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کی عمر میں اور علم میں اضافہ عطا فرمائے. پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں اور آخر میں ستار صاحب سے ہم کلام سننا چاہیں گے. ستار صاحب کون سا کلام ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ جی عارض بھائی حضور کی جو نعت ہے نا جی جی اس کی بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہیں. کہیں حضور کی تعریف ہے, بے شک, کہیں مدینہ پاک کی حاضری کا کلام ہے, بے شک, اور کہیں استغاثہ ہے, بے شک, اور کہیں ہجر ہے, کہیں وصال ہے. بے شک. تو یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ایک ہے اور اس میں رمضان المبارک کا بھی ذکر ہے. جی جی تو پیش خدمت ہے. جی جی بسم اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا میرے داد میرے آقا کرم فرمائیے ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم
کے تاجدار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شاہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا شاہ عالی وقار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار جلد اب تم لوگ بھلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد اب تم لوگ بھلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے ہاں کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام کرنا روتے روتے ہو سکے تو
زدہ یوں نہ ہوا ہو تایوبید قادری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غم زدہ ہوتا نہ ہوتا یوں عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ستار صاحب کلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے مزید عمر میں اور علم میں اضافہ عطا فرمائے. بڑی خوشی ہوئی جناب آپ نے ماشاءاللہ اویس رضا قادری کا کلام جس طرح انہوں نے پڑھا ہے یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اویس رضا قادری کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں. اور اویس رضا قادری کو ایک عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں نوکری دیتے ہوئے. جی جی. اور ماشاءاللہ جب بھی وہ کلام پڑھتے ہیں دل سے کلام پڑھتے ہیں اور یہ ان کا ہی لکھا ہوا کلام ہے. بالکل. اور یقین کریں وہ جب کلام پڑھتے ہیں نا فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ جو بول رہے ہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. منظور نظر بالکل ایسے ہی ہے. تو سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. طیبہ ریاض آپ کا بھی یہاں آنے کا بہت شکریہ. آپ دونوں تشریف لائے اور بڑی خوشی ہوئی ہے آپ دونوں کی رمضان ٹرانسمیشن میں. اور 4 چاند لگ گئے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح عبادات کرنے کی اور اسی طرح کی محفلیں سجانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اپنے ہوسٹ اپنے دوست آرز نوری اور شہزاد فروق اور ستار قادری اور طیبہ ریاض کو دیجیے اجازت. میری پوری ٹیم کیمرہ مین اوور آل جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام. اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.